أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن آته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لترعوا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درسگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اپنا عزا اور پرسہ اور تعزیت بارگاہ سیدہ میں پیش کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، سید الشہداء کی عزاداری اور ماتمداری میں مصروف ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس عظیم عبادت کا انہیں عظیم اجر عنایت فرمائے، اور حسینیوں کی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے، اور سپاہ یزید کو نیست و نابود فرمائے۔ آج ہم اس نویں منزل پہ سورہ مبارک ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ دی ہے؟ اصلها ثابت وفرعها في السماء، جس کی بنیادیں قائم اور برقرار ہیں، جس میں ہمیشہ قول و قرار ہے، اس قدر مضبوط اور اس قدر مستحکم ہیں
کہ زمانے کا کوئی طوفان، کوئی بھونچال، کوئی زلزلہ ان بنیادوں کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ ان بنیادوں کو ہلانے والا خود ہل جائے گا، مٹانے والا خود مٹ جائے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ لطف پروردگار کے سائے میں شجرہ طیبہ ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی کے امر سے اور حکم سے قائم و دائم ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیل چکی ہیں۔ اس قدر اس میں رشد ہے، اس قدر اس میں نمو ہے، اس قدر اس میں پروگریشن ہے۔ ما کان للہ ینبو، اس وجہ سے کہ جو بنیادیں اللہ کی خاطر رکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں نمو رہا کرتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری نیتیں جتنی پاکیزہ ہوں گی، جتنی انسان کی نیت پاکیزہ ہوگی، اتنا ہی طابت عیشتو، فرمایا کہ اس کی زندگی اچھی رہے گی، اس کی زندگی پرسکون رہے گی، اس کی زندگی میں تر و تازگی رہے گی، اس کی زندگی میں وہ پھلتا پھولتا رہے گا، اس وجہ سے کہ نیتیں صاف ہیں، خالص ہیں۔ اور یہ شجرہ طیبہ وہ ہے، یہ تو کام کرتے ہی وہی ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا ہے۔ مرضات اللہ، یہ ہمیشہ ان کا کام کیا ہے؟ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان کی عبادتوں میں اتنا خلوص ہے، نہ جنت کے شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے۔ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ پروردگار، یہ دنیا کو گواہ نہیں قرار دیا، امت کو گواہ قرار نہیں دیا، صحابیوں کو گواہ قرار نہیں دیا، اللہ کو شاہد قرار دے کر فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک، میرے اللہ تو گواہ رہنا، میرے اللہ، میرے معبود تو شاہد رہنا۔ اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ کو مخاطب قرار دے کے، ما عبدتک خوفا من نارک، علی جو تیری عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہے، یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت کرتا ہے۔ اس قدر نمو ہے اس شجرہ طیبہ میں، اس قدر اخلاص ہے شجرہ طیبہ، اس قدر خلوص ہے شجرہ طیبہ میں۔ عزت و سرفرازی کا یہ درس ہے ہمیشہ اہل بیت اطہار کے ہاں سے، شجرہ طیبہ سے۔ کفا بی عزن، کفا بی عزن ان تکون لی ربا، وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا۔ میرے اللہ، علی کے لیے یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان بتا دی عبودیت کی۔ تمہیں دنیا میں عزت چاہیے، امیر المومنین نے عزت کے دھارے کو بدل دیا ہے، عزت کے نقشے کو بدل دیا ہے، عزت کی حیثیت کو بدل دیا ہے۔ تمہیں دنیا میں عزت چاہیے، عزت تمہیں دنیا میں مال و دولت سے ملنے والی نہیں ہے، تمہیں دنیا میں عزت اقتدار سے ملنے والی نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ عزت حاصل کرو، عزت نہ دنیا سے ملتی ہے، نہ دنیا پرستی سے ملتی ہے، نہ مال سے ملتی ہے، نہ حب ذات سے ملتی ہے، نہ حب اقتدار سے ملا کرتی ہے۔ عزت ملتی ہے دھارے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ گورنمنٹل پاور تمہارے پاس آ جائے، تمہیں عزت نہیں، عزت اور شرافتوں کی مرکز جو چیز ہے
تمہیں شرافت چاہیے، تمہیں عزت چاہیے، تمہیں سر بلندی چاہیے دنیا میں، تو مولا نے فرمایا سر بلندی یہ ہے، سر اس کے سامنے جھکا دو، اللہ تمہارے سر کو سر بلند رکھے گا۔ تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ تمہیں سرفراز بنا دے گا۔ سر بلند ہونا چاہتے ہو، سرفراز ہونا چاہتے ہو دنیا میں، تو مولا نے اس نقشے کو بدلا ہے جو دنیا کا نقشہ ہے۔ فرمایا دنیا داری سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، دنیا پرستی سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، زر پرستی سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، حب دنیا سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، حب حیات سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، حب اقتدار سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آ جاؤ، میں تمہیں حقیقی عزت کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا۔ عزت اور عظمت چاہیے تو عبودیت پروردگار میں ہے، بندگی الہی میں تمہیں عزت ملے گی۔ عزت کا مرکز اللہ کی ذات ہے، عزت کا مرکز عبودیت پروردگار ہے۔ تم دنیا میں سر بلند رہنا چاہتے ہو، سرفراز رہنا چاہتے ہو، اللہ کی تم بندگی میں آ جاؤ، اللہ تمہارے سر کو بلند کرے گا، اللہ تمہارے سر کو سرفراز بنا دے گا۔ جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ کسی کے سامنے اس کا سر کسی کی چوکھٹ کے سامنے جھکا نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ عبودیت پروردگار میں آ گیا ہے۔ جو اللہ کے سامنے ایک دفعہ سر جھکا دیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے وہ ہر ایک کا سجدہ کیا کرتا ہے۔ کبھی مال کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو کبھی اقتدار کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، ہر ایک کی غلامی کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ مولا امیر المومنین نے عزت اور عظمت کی شان کو بلند کر دیا اور بتا دیا تمہیں دنیا میں عزت چاہیے تو وہ عزت جو تمہیں ملے گی عبودیت پروردگار میں ملے گی۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا۔ میرے اللہ، علی کے لیے یہ فخر بہت ہے، علی کے لیے یہ فخر بہت ہے، کیا؟ کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا پروردگار ہے۔ فخر و مباحت تمہیں کثرت کے اوپر نہیں کرنی ہے، نہ کثرت اولاد پہ کرنی ہے، نہ کثرت مال پہ کرنی ہے، نہ کثرت افراد کے اوپر کرنی ہے، نہ کثرت عیال کے اوپر کرنی ہے۔ فخر و مباحت تمہیں چاہیے، فخر و مباحت تم کرو۔ کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، تو میرا رب ہے۔ عزت چاہیے، میں تیرا بندہ ہوں۔ عزت ہے عبودیت پروردگار میں، فخر ہے ربوبیت پروردگار میں۔ یہ ہے معیار عزت بتا دیا، معیار فخر بتا دیا۔ انت لی کما احب فاجعلنی کما تحب۔ یہ تاریخ کے وہ الفاظ ہیں، وہ مناجات ہیں کہ جو بڑے بڑے ادباء یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ادب ہی نظر نہیں آتا ہے۔ کائنات کے 9 فکرے ایسے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی فکرے نہیں آئے ہیں، کوئی اس طرح کا ادب نہیں آیا ہے، جن میں سے 3 یہ مولا امیر المومنین 6 انشاءاللہ مجھے ٹائم ملے گا کسی اور موقع۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے ادباء،
کہتے ہیں کہ یہ جو 9 کلمات ہیں اس میں سے کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن میں سے 3 یہ ہیں: الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت لی کما احب فجعلنی کما تحب۔ پروردگار تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے دنیا میں، اس وجہ سے کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے، اللہ تمہارے کام کو آسمانی بنا دے گا، اللہ تمہارے کام کو دنیا کے حوادث سے محفوظ کر دے گا، اللہ تمہاری شان کو بلند کر دے گا۔ دنیا کے جتنے جھکڑ آتے رہیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، جسے رب بچا لے اس سے کون گرا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ بہت سارے تھے جو چاہتے تھے نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، امیر شام نے تھوڑی کوشش کی ہے، ایٹ لیسٹ جو تمام تاریخ سنیوں کے ہاں کہتا نہیں 70 سال، ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں جو ہے نا وہ 75 سال 85 سال 95 سال تک مسلسل رہی ہے۔ 70,000 ممبروں کے اوپر جو ناسزا کہتے تھے، آج کہتے ہیں یہ جو مجلس ہوتی ہے اس میں علی کہتے ہیں۔ ہم علی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علی کرنا عبادت ہے پروردگار، علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کی شان بیان کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کے متعلق سوچنا عبادت ہے، علی کے متعلق سننا عبادت ہے، علی کے مطابق لکھنا عبادت ہے۔ تم نے 70,000 ممبروں پہ 40,000 ممبروں پہ 70 سال تک تم چاہتے تھے کہ اس نام مقدس کو مٹا دیا جائے جسے اللہ بڑھانا چاہتا ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ یہ تو شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں آسمان سے بھی پار ہو چکی ہیں۔ 40,000 ممبروں پہ تمہیں جواب بھی تو ہم ہی لوگوں نے دینا ہے نا۔ آج ہدایت ٹی وی جواب دے رہا ہے، قدم قدم پہ جو ہے فضائل امیر المومنین۔ امام شافعی کا کہتے ہیں نا وہ خواب میں دیکھا، چونکہ حدیث میں ہے جس نے 40 حدیثیں حفظ کر لیں اللہ اسے قیامت کے دن فقہاء میں سے شمار کرے گا۔ امام شافعی کہتا ہے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے فرمایا ہے جس نے 40 حدیثیں یاد کی ہیں اللہ اسے قیامت کے دن فقہاء میں سے شمار فرمائے گا، یا رسول اللہ فرمائیے 40 حدیثیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ میرے علی سے متعلق ہیں۔ امام شافعی کو بتانے کے لیے، ویسے امام حسن مجتبیٰ کی بھی حدیثیں 40 سنائیں گے تو اللہ آپ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو فقہاء میں شمار کرے گا۔ جناب سید سلام اللہ علیہ کی حدیثیں بھی اگر آپ 40 یاد کریں گے اللہ آپ کو قیامت کے دن فقہاء میں شمار کرے گا۔ سید الشہداء کی 40 حدیثیں بھی اگر آپ یاد کریں گے، عمل کریں گے، اللہ آپ کو قیامت کے دن فقہاء میں شمار کرے گا، اس وجہ سے کہ یہ نور اول ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہ سارے کے سارے جسے دیکھیں گے وہی تصویر محمدی نظر آئے گی۔ کوشش تھوڑی کی ہے نام کو مٹا دیا جائے، لیکن جس کا نام اللہ اس نور کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس نور کو کون مٹا سکتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو مٹا دیا جائے پھونکوں کے ذریعے، وہ بھی اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ یہ کافر تو اچھا نہیں نہ جانتے، کوئی بات نہیں جانتے رہے،
اللہ نے یہ نظام مومنین کے لیے بنایا ہے، کافروں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اس نظام کو مستضعفین کے لیے بنایا ہے، مستکبرین کے لیے نہیں بنایا ہے۔ طاغوتوں کے لیے یہ نظام نہیں ہے۔ یہ نظام کائنات اللہ نے اپنے صالحین بندوں کے لیے بنایا ہے، جو وارث زمانہ ہیں ان کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، جو زمین کے وارثین ہیں ان کے لیے بنایا ہے، طاغوتوں کے لیے تھوڑا بنایا ہے، مستکبرین کے لیے نہیں بنایا ہے۔ مستکبرین کھا رہے ہیں ان مستضعفین کی وجہ سے، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو مل رہا ہے مومنین کی وجہ سے، ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ ورنہ اللہ نے اس نظام کی جو بنیاد، نظام کا جو سلسلہ یہ اللہ نے قرار دیا ہے، مومنین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، مستضعفین کے لیے ہے، وارثین زمانہ کے لیے ہے۔ اس وجہ سے جتنی کوشش کی گئی مٹانے کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ذکر کو بھی باقی رکھا، اس فکر کو بھی باقی رکھا، اس نام کو بھی باقی رکھا، ان کے کام کو بھی باقی رکھا۔ من سن سنتا حسنہ، جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھی نیت سے، نیک نیت سے جو بھی کام کرتا ہے، جب تک وہ کام رہتا ہے اللہ اس میں برکات دیا کرتا ہے، برکات دیا کرتا ہے۔ اللہ نے ان کے نام میں برکت رکھ دی ہے، شجر طیب وہ ہے، ان کے نام میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان کے کام میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ زمانے کا ہر طاغوت چاہتا تھا، اس وقت نہیں کہ بنو امیہ، آج کے بھی بنو امیہ یہی ہے، آج کے بھی بنو امیہ یہی ہے، کوشش ان کی یہی رہی ہے نام مقدس کو مٹا دیا جائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی نام علی رکھتا تھا، نام علی، تو کہا بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ انہی طاغوتوں کے پاس، انہی بنو امیہ کے پاس جاتا تھا کہ میرے تو والدین نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ کہا کیا غلطی کی ہے، کیا غلطی کی ہے؟ کہا انہوں نے میرا نام علی رکھ دیا، علی رکھ دیا۔ اچھا چلو نام تبدیل کرتے ہیں، نام رجسٹر میں نام تبدیل کیا، اسے پیسے دیے، اسے انعام کرام دیا، اسے عہدہ دیا۔ اتنا بغض ہے تمہیں نام علی میں، اتنی دشمنی ہے تمہیں نام علی میں۔ نام علی میں وہی دشمنی کیا کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جو کافر ہوا کرتا ہے۔ منافق اور کافر ہمیشہ نام امیر المومنین سے وہ جلا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہج البلاغہ میں خود میرے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، پوری کائنات اسے دے دوں، اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اچھا بات یہ ہے کہ فرمایا کہ میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں، دے سکتے ہیں تو دے دوں، کہا ہے نا، دے سکتے ہیں تو کہا نہ دے دوں۔ میں اگر ایک منافق کو 7 اقالیم دے دوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر میں ایک مومن کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر کہوں تو مجھ سے دشمنی کر، وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے کہ میرے آقا نے کیا خوب فرما دیا ہے، یا علی حبک ایمان وبغضک نفاق وکفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی کفر اور نفاق کے اوپر دلیل بنا کرتی ہے۔ امیر المومنین، یہ منافقین نے آ کے کوشش کی ہے 40 ہزار ممبروں کے اوپر، تو آج دیکھو نا لاکھوں ممبروں پر اللہ نے کیا کیا، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اس وقت جو فضاؤں میں، ہواؤں میں یہ جو
امیر المومنین کے فضائل گونج رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کہا کہ اصلھا ثابت، یہ شجر ایسا ہے، حضور کا شجر ہے، اس کی بنیاد حضور معظم ہے۔ فرعھا فی السماء، اس کی آسمانیں، اس کی جو شاخیں آسمانوں تک پھیل چکی ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ فضاؤں میں دیکھیں تو علی ہے، ہواؤں میں دیکھیں گے تو علی ہے، زمین پہ دیکھیں گے تو علی ہے، آسمان میں دیکھو گے تو علی ہے، دنیا میں دیکھو گے تو علی ہے، قبر میں دیکھو گے تو علی ہے، حشر میں دیکھو گے تو علی ہے، پل صراط پہ دیکھو گے تو علی ہے۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ جب میرے مولا کہیں گے، جنت کو کہیں گے یہ میرا ہے تو لے لے، اور جب جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے تو لے لے، منافق جہنم میں جائیں گے، مومن جنت میں جائے گا۔ آج کوشش کی گئی نام مقدس علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ آج لاکھوں ممبر ہیں اس وقت میرے مولا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، میرے مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ فضائل کا ایک باب بھی ختم نہیں ہوا ابھی تک، ایک حرف ختم نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے کہ فضائل کا باب کیسے ختم ہو کہ خود حضور فرما کے گئے ہیں لو کانت الریاض اقلاما، فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے درخت کیا کریں کلمے بن جائیں، اور جتنے بہار اور سمندر اور پانی ہیں ساری کی ساری سیاہی بن جائیں، جتنے جن و انس اور ملک ہیں سارے لکھنے اور کاؤنٹ کرنے میں مشغول ہو جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، ساری کلمیں ٹوٹ جائیں گی، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، جن و انس ملک سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی ولی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ بعض روایات میں لما احصوا فضیلتا، وہاں پہ فضائل نہیں ہیں بلکہ میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ لما احصوا فضائل علی ابن ابی، جانے قربان اس نام نامی نام مقدس پر، بن جائیں روشنائی جو دریا تمام تر، کاغذ بنے زمین و فلک اور قلم شجر، مل کر کرے ثنا تیری جن و ملک بشر، پھر بھی یہ جو کلمہ ہے یہ لانا پڑے گا، یہ انسان کے ذہن و دل و دماغ کے اوپر جو لانا پڑے گا، پھر بھی یہ مصر لانا پڑے گا زبان پر، بعد از نبی بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبی کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو وہ علی ہے۔ اس وجہ سے فرعھا فی السماء، یہ شجر طیبہ، شجر طیبہ کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان سے پہلے، یہ کوالٹیز بتا دی، یہ خصوصیت بتا دی ہے، یہ اوصاف بتا دیے ہیں، یہ نشانیاں بتا دی ہیں، یہ علامات اللہ نے بتا دی ہیں شجر طیبہ کی۔ اس قدر بابرکت ہے، اس قدر پربار ہے، اس قدر ثمر آور ہے، یہ پھلدار بھی ہے، پائیدار بھی ہے، بارآور بھی ہے، برکت رکھتا ہے۔ اس کے پھل وہ ہیں جو ذریت رسول خدا ہیں، ذریت فاطمہ زہرا ہیں۔ اس کے میوے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو مستفید ہو رہے ہیں سارے کے سارے، اسی صدقے سے، انہی کے تصدق سے۔ کوئی بھی کسی زمانے میں بھی دیکھیں یہ ہر موسم کا پھل دیتے ہیں، ہر موسم میں ہر ایک انسان ان سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ پوری انسانیت کے رہبر ہیں، پوری انسانیت کے رہنما ہیں، سارے انسانوں کے لیے۔ یہ نہیں دیکھا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، نہیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے۔ انسان ہوتے ہوئے جس طرح اللہ
رب العالمین ہے، اسی طرح یہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین۔ یہ نہیں دیکھا کرتے ہیں یہ ہمارے چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں مانتا ہے کوئی بات نہیں، نہیں چاہتا ہے کوئی بات نہیں، ان میں فیاضی مطلق ہے، اللہ نے ان میں فیاضی رکھی ہے، اللہ نے ان میں عطا رکھی ہے، یہ عطیہ پروردگار وارثین ہیں، یہ عطا پروردگار کے مظہر ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کرتے ہیں کوئی ہمیں مانتا ہے نہیں مانتا ہے، چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، ان کا عقیدہ ہے نہیں ہے، نہیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سب کے لیے ہے، اسی طرح ان کی فیاضی بھی سب کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها، اللہ کے اذن سے ہر موسم میں ان کی جو عطا ہے وہ جاری رہا کرتی ہے، ہر موسم، خواہ وہ ماضی ہے تب بھی عطا کر رہے ہیں، حال ہے تب میں بھی عطا کر رہے ہیں، مستقبل ہے تب بھی عطا کر رہے ہیں، موسم بہار ہے تب بھی عطا کر رہے ہیں، موسم خزاں ہے تب بھی عطا کر رہے ہیں، عطا ہے۔ ان میں موسمی تغیر و تبدل نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہاں جی موسم آ گیا، ان کی ذات میں وہ اعتدال ہے۔ انسان کامل ہیں نا، انسان کامل ہیں یہ، ان کا کمال ہر جہت کے ساتھ ہے، ان کا کمال ہر عنوان کے ساتھ ہے، انسان کامل ہیں، لہذا زمانے کے جو حوادث ہیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا کرتے ہیں، بِإِذْنِ پروردگار یہ پھل فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان کا جو فائدہ ہے ہر ایک انسان کے لیے ہے، ہر ایک جہان کے لیے ہے، اور ہر موسم کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے۔ ان کا فیاضی جو ہے نا وہ جاری رہا کرتی ہے، یہ ایسا کمال رکھتے ہیں جس میں کبھی زوال نہیں آتا ہے، یہ ہمیشہ با کمال ہیں، شجر طیبہ کے وارثین ہیں، اور یہ ہے کہ ہر دور میں ہر عہد میں ان کے لیے کمال ہی کمال ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ یہ مثالیں کیوں دیتا ہے تمہیں؟ لوگوں کے لیے اللہ نے کیوں اس قسم کی مثالیں رکھی ہیں شجر طیبہ کے لیے؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ آئیں فیض حاصل کریں، لوگ آئیں تعلیم حاصل کریں، لوگ آئیں ان کی تربیت ہو، اس وجہ سے کہ یہ ایسا شجر طیبہ ہے جس نے ہمیشہ سایہ دیا ہے، جس نے ہمیشہ پھل دیا ہے، جس نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، بندے خدا سمجھتے ہوئے ہر ایک کی انہوں نے خدمت کی ہے، کسی کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، کسی کو انہوں نے صدمہ نہیں پہنچایا ہے، کسی کو انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ اللہ کا رحم دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت دیکھنی ہے، اللہ کی شفقت دیکھنی ہے، تو یہ اللہ کی رحم کے، اللہ کے حلم کے یہ مظہر ہے۔ انہیں دیکھتے ہیں اللہ کا حلم یاد انسان کو آتا ہے، یا اللہ تیری مخلوق اتنی حلیم ہے، اتنا ان میں صبر ہے، اتنی ان میں استقامت ہے، اتنا ان میں علم ہے، اتنی ان میں طاقت ہے۔ رب ذوالجلال کی طاقت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، رب ذوالجلال کے علم کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، ان میں اتنا علم ہے۔ جنہوں نے دروازہ گرایا، جو آئے
جنہوں نے گھر کو جلایا، جنہوں نے آ کر دھکے دیے گھر پہ، منزل ہدایت پہ آپ دیکھیں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا انہوں نے۔ لوگ آ کے آتے ہیں، اللہ رے کیا حلم ہے، کیا فضائل ہیں، کیا صفات ہیں، کیا شان ہے اللہ نے رکھی ہے ان میں، کیا نور مقدس ہے۔ اس وجہ سے انتقام لینے والے کبھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ انتقام لینے والے ہمیشہ اپنے اوقات کو اور اپنے وقت دونوں کو ضائع کرتے ہیں۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا، انہوں نے ہمیشہ ہدایت کی ہے، بندوں کی ہدایت کی ہے۔ حکومت بھی آئی، خلافت بھی آئی وقتی طور پر، انہوں نے جتنی بھی مصائب اور شدائد لگے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ پھر کر سکتے تھے سب چیزیں، واپس بھی کر سکتے تھے، فدق کو چھین لیا، نہیں کہا جاؤ تم کھاؤ، خود حکومت بھی آگے نہیں۔ بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ بھی نہیں لیا۔ انتقام لے سکتے تھے نہیں۔ اللہ کے علم کا آپ کو کیسے پتہ چلے کہ وہ کتنا حلیم ہے؟ اللہ کے علم کا اگر دیکھنا ہے، نبی کے پاس آؤ، علی کے پاس آؤ، ان کی اولاد کے پاس آؤ، امام حسن مجتبیٰ کے پاس آؤ، سید الشہداء کے پاس آؤ، تمہیں پتہ چلے اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ کا صبر کتنا ہے۔ سب چیزیں ان کا اللہ نے علم رکھا، ان میں اللہ نے علم رکھا، علم لدنی اللہ نے ان میں رکھا۔ یہ علم لدنی سے سرشار ہے، علم پروردگار سے سرشار ہے۔ کسی نے بھی، حتیٰ کہ اگر پتہ ہے دشمن ہے، یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کربلا ہی میں ملیں گی، کربلائی اسلام میں آپ کو ملیں گی، کسی اور جگہ نہیں ملنے والی۔ دنیا میں کوئی دیکھا ہے کہ کسی کا لشکر آیا ہو جو مقابلے والا ہے، اسے خود پانی پلایا جا رہا ہو، پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہم پہ حملہ کرے گا؟ کسی جگہ آپ نے دیکھا ہے؟ یہ اقدار جو ہے نا، یہ اقدار آپ کو کربلا میں ملیں گے۔ یہ جو ویلیوز ہیں، یہ دینی ویلیوز جو ہیں، ریلیجیس ویلیوز اور کلچرل ویلیوز آپ کو کربلا میں ملیں گے۔ جو دشمن چاہتا ہے کہ ان ویلیوز کو ختم کر دیا جائے، آپ نے سوچ سکتے ہیں کہ جو مقابلے والا لشکر ہے وہ آتا ہے، اس کو خود پانی پلا رہے ہیں، نہیں، اور وہی لشکر جس کو پانی پلا رہے ہیں وہ ساتویں سے پانی بند کر رہا ہے۔ کتنا پانی پلایا انہیں، کتنا پانی، دھون کو بھی نہیں کہا، کبھی احسان نہیں جتایا اہل بیت نے۔ وہی ساتویں کے دن پانی بند ہوا۔ پانی بند ہوتا ہے، ہر طرف سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، 8ویں گزرتی ہے، 9ویں گزرتی ہے، 9ویں کا دن، 9ویں کی شب، شب تاسوعہ کہتے ہیں، 9ویں کے دن کو روز تاسوعہ کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ امام کی جو مختصر سی فوج ہے وہ دشمن کی فوج کے محاصرے میں آ گئی ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں 9ویں کی جو شب۔ اسی وجہ سے میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب 9ویں کی شب آ جائے، 9ویں کا دن آ جائے، تم اس طرح گریہ کرو جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پہ گریہ کرتی ہے۔ جوان کی جو شہادت ہے بہت عظیم ہوا کرتی ہے۔ جب سارے اصحاب جان وفا دے چکے، سب سے پہلے اپنے جوانوں کو بھیجا ہے، سب سے پہلے اپنے جوان کو بھیجا۔ اسی وجہ سے ہمارے ساتھ
اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کو جو ہے نا کونی مار کہتا ہے جب علی اکبر تیار ہونے لگے، کہا کہ حسین کبھی بیعت نہیں کرے گا، جو علی اکبر جیسا جوان بھیجے سب سے پہلے اجازت دی، ورنہ تاریخ یہ گواہ ہے اس بات کے لیے کہ جب بھی انصار آتے تھے، جب بھی آوان آتے تھے، ان صبر و حوصلے کہتے تھے نہیں ابھی تو بہت باقی ہیں، آرام کریں ابھی جا کے۔ واحد تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب علی اکبر آتے ہیں اجازت کے لیے بغیر کسی تحمل کے، بغیر کسی، کہتے ہیں کہ امام نے اسی وقت کہا، فرمایا کہ ہاں جاؤ بیٹا، اب دین مصطفیٰ پہ وقت آ گیا ہے جان قربان کرنے کا، جاؤ اپنی ماں سے الوداع کرو، جاؤ اپنی پھوپھی سے الوداع کرو۔ الوداع اس انداز کے ساتھ کہ جب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بیوی ہیں، بوسہ بھی دیتی ہیں رخساروں پہ، آپ کی محاسن کس قدر خوبصورت، لیکن مجھے پتا ہے کہ اب انصار جان وفا دے چکے، جاؤ بیٹا اپنے بابا پہ جان نثار کر دو، اسلام کے اوپر قربان ہو جاؤ، دین مصطفی کو تمہارے خون کی ضرورت ہے۔ لیکن یہی تاریخ بتاتی ہے کہ اس قدر ایک ہلکا شہزادیوں نے باندھا، سیدانیوں نے باندھا، کوئی رخ انور کو بوسہ دے رہی ہیں، کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہیں۔ تاریخ اس بات پہ نقل کرتی ہے کہ جب علی اکبر باہر نکلتے 7 مرتبہ قنات کا پردہ اٹھتا ہے تو گرتا ہے، کبھی شہزادے کے لیے زینب آگے بڑھ جاتی ہیں، کبھی ام کلثوم آگے بڑھ جاتی ہیں، کبھی کہتے ہیں سکینہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ جب اس انداز کے ساتھ جب نکلتے ہیں، میرے مولا نے وہ امامہ باندھا کہ جو رسول خدا کا ہے، عقاب نامی گھوڑے کے اوپر سوار کیا، عبا ہے تو رسول خدا کی، امامہ ہے تو رسول خدا کا، تلوار ہے تو رسول خدا کی، گھوڑا ہے تو رسول خدا کا، اس وجہ سے کہ ہم شکل مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے اس کے بعد جب تیار کرنے کے بعد ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف بلند کر کے جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام فقد اشبہ خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ پروردگار میں اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، جو سیرت میں، جو خلق میں، جو خلق میں تیرے رسول کے مشابہ، جب بھی کبھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں شہزادے کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جب الوداع کیا تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شہزادے نے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا کہ بوڑھا باپ پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ شہزادہ واپس آتے ہیں، واپس آ پر کہتے ہیں کہ بابا آپ پیچھے آ رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جب تم آگے بڑھتے رہو، جب تک میں نظر آتا رہوں میری طرف نگاہ کرتے رہنا۔ میرے مولا چاہتے تھے آخری حد تک دیدار مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ شہزادے نے پہلی مرتبہ جو حملہ کیا 120 یزیدیوں کو فی النار کیا۔ ایک دفعہ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا بتائیے میری جنگ کا اعداد تحسین دی، ماشاءاللہ تو نے کمال کر دیا ہے۔ کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، فرمایا اس طرح کرو کہ اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو۔ زبان کا رکھنا تھا، شہزادے نے فوراً زبان کو کھینچ لیا۔ کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، ابھی انصار کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ کی پیاس میں کس قدر شدت ہے۔ امام نے فرمایا اس طرح کرو، یہ عقیق کی انگوٹھی ہے اپنے داہنے اقدس میں رکھ دو، اور شاید ابھی تمہیں افاقہ ہو جائے اور ابھی تمہارے جد امجد تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ شہزادہ پھر جاتا ہے، بڑھ کے حملے کرتا ہے، یزیدیوں کے 80 اور یزیدیوں کو فی النار کیا۔ ایسے میں چاروں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ شہزادے کا گھوڑا اب دشمن کے نرغے میں ہے، چاروں طرف سے حملہ، سب سے زیادہ ضربیں اس وجہ سے علی اکبر پہ اس وجہ سے ٹوٹی تاکہ حسین کا حوصلہ پست ہو جائے۔ ایسے میں جب زین پہ سنبھل نہ سکے، پشت فرس سے
گرتے ہوئے ایک آواز دی، علیک منی سلام یا ابدا، بابا آنے کی زحمت نہ کریں، آنے کی زحمت نہ کریں، بس یہی آخری سلام قبول کر لیجئے۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جون غلام کی لاش پر گیا ہو، حبیب ابن مظاہر کی لاش پر، مسلم ابن اوسجہ کی لاش پر، حور ابن یزید ریاحی کی لاش پر، ہم شکل مصطفیٰ کی لاش پر نہ جاتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ تھی جو مورخین خطباء علماء لکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے شہزادے نے یہ نرالا سلام کیوں کیا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پر کیسے آئے گا؟ دوسری بات یہ تھی ننگے شجاعت ہے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کو بلائے، لیکن باپ جاتے ہیں تو کس انداز کے، اٹھتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ ہاں اس انداز کے ساتھ لاش پہ پہنچے، ہاں اس انداز کے ساتھ پہنچے۔ علی اکبر کے پاس تاریخ کہتی ہے کہ ایک جملہ میرے آقا فرماتے ہیں، علی الدنیا بعد کل افا، ہے علی اکبر تیرے پاس دنیا پہ اندھیر ہے۔ ایک دفعہ میرے مولا نے کیا کیا، علی اکبر کا سر اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد تھوڑی سی اب رمق باقی تھی۔ ایک دفعہ علی اکبر کو پتا ہے کہ میرے اس جملے سے میرے بابا کے دل کو صدمہ لگا ہے، میری پیاس کا۔ ایک دفعہ جملہ کیا کہا، بابا آپ پریشان نہ ہو، میرے جد علی ابن ابی طالب میرے پاس ہے، انہوں نے مجھے جام کوثر سے سیراب کر دیا، ابھی مجھے کوئی پیاس نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں دوسرا جام ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے اپنے حسین کے لیے رکھا ہے، میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و قبول فرما۔ پروردگار یہ عزا، یہ تعزیت، یہ پرسہ ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات اس وقت اس عزا میں شامل ہیں، پرسہ میں شامل ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، آفات بلیات سے محفوظ فرما، ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، اور عزاداران سید الشہداء جتنے بھی مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں آج کی اس مجلس کا ثواب، اور بالخصوص سیدہ محب فاطمہ، سید زوار حسین مرحوم، پروردگار ان کی روح کو شاد فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، سید الشہداء کا جوار نصیب فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔